ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک پڑھی میں. اللہ تعالی شانہ مسلمانوں کو یہ قرآن پاک میں بات سمجھا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا. تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. کیسے پتا چلے گا کہ شیطان نے ہم کو بہکایا؟ تو قرآن پاک نے ایک تھرمومیٹر دیا ہے جس سے انسان پتہ لگا دے کہ یہ جو خیال آیا میرے دل میں یہ شیطان نے ڈالا. قرآن پاک کی جو سب سے آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ذرا زور سے پڑھو نا میرے ساتھ. الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ میں نے اس لیے پڑھوایا تاکہ آپ کو یاد ہو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے. جب بھی تمہارے دل میں برا وسوسہ آئے، برا خیال آئے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان آ گیا. یہ تھرمومیٹر دیا. انسان کو رمضان کے بعد نماز چھوڑنے کا خیال جو آیا وہ شیطان نے ڈالا. رمضان میں تلاوت کرتے تھے، رمضان کے بعد تلاوت چھوڑی، یہ خیال شیطان نے ڈالا. ذکر اللہ میں کمی آ گئی، نوافل میں کمی آ گئی، یہ شیطان نے خیال ڈالا. رمضان کے بعد عید ہوتے ہی گھومنے پھرنے نکل گئے، اور گھومنا پھرنا صرف نہیں، اس کے بہانے سے ہوٹلوں میں جا کر سینہ کاریاں کرنا، شراب نوشی کرنا، بار اور ڈسکو کی ہوٹلوں میں لڑکیوں کے ساتھ ناچنا گانا، یہ سب ہو رہا ہے. عید کے دن سے ہی یہ سب کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان رمضان ختم ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے. بخاری شریف میں حدیث آئی اذا جاء رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ،
جنت کے سارے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی نیکیاں بہت زیادہ اوپر جاتی ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے گناہ جاتے نہیں اوپر، اور جاتے ہیں تو بہت کم۔ اور آگے فرمایا وصفدت الشیاطین، اور رمضان میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے بعد شیطان کھول دیے جاتے ہیں، وہ عید کی رات سے ہی اپنے فتنے شروع کرتے ہیں۔ شراب پینے کو یاد دلائیں گے، جوا کھیلنا، ہوٹلوں میں جا کر گناہ کرنا، یا عام ماحول میں جا کر گناہ کرنا، یہ شیطان پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ کسی کو کھیتی باڑی یاد دلاتا ہے، پروگرام پیش کرتا ہے، شیطان کے بھی پروگرامز، دکان، فیکٹریاں، دھندے، بزنس، وہ صرف پروگرام پیش کرے گا دل میں لا کر، کہا کہ دیکھو یہ سب کاروبار ہے، نماز تو آپ بڑھاپے میں بھی پڑھیں گے، ابھی پڑھنے کا وقت تھوڑی ہے، جب کسی کام کے نہ رہو تو بڑھاپے میں پڑھنا، یہ شیطان کا پھنڈا چال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے ہر انسان کسی مذہب کا، بما افنیت الشباب، وہ 5 میں بھی مین سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری، اس کا حساب لا۔ بڑھاپے کا سوال نہیں ہو بھائی، ذرا زور سے اور جلدی بولو، بڑھاپے کا سوال نہیں۔ بڑھاپا اور بچپنا دونوں برابر، بچپنے میں انسان ماں باپ کا محتاج ہے، اور بڑھاپے میں انسان اولاد کا محتاج ہے۔ لہذا بڑھاپے سینٹرل لائن ہے نوجوانی، اور اسی کو ہم لوگ جو ہے آزادیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اب اس کے اسباب تلاش کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی، گھر میں عورتوں کے مصلے ویران کیوں ہو جاتے۔ ہم لوگ خاص خلاصہ قرآن نے بیان کر دیا کہ شیطان کے جال میں تم پھنس جاتے، قرآن نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا مقابلہ کرو، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اور دشمن کب بنے گا؟ بس ایک ہی راستہ ہے، وہ جو آپ کے دل میں برا خیال ڈالے اس سے الٹا کرو۔ اور اللہ نے انسان کو طاقت دی، بھائی ذرا سب مل کر زور سے بولو، طاقت دی ہے کہ نہیں دی؟ وہ آپ کو نماز سے روکے تو کہو کہ 20-25 منٹ وقت نکالنا ہے، یہ کام تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا، میں غریب ہو جانے والا نہیں ہوں 20-25 منٹ۔ ہر نماز پر آدمی یہ خیال ڈالے اور یہ سوچے کہ مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا، اللہ کے سامنے سجدے کا ہوگا، اور اس پر قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہوگا وہ الگ، قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ قبر کا عذاب گھر والوں کو نہیں بتلاتے، یہ علماء جو ہے اطراف میں جو علماء ان سے پوچھ لو، مشکات شریف میں حدیث آئی، ایک بار صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قبر والوں کا عذاب نظر نہیں آتا، صحابہ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت وحی نازل ہوئی آسمانوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر میں قبر والوں کا عذاب گھر والوں کو بتلا دوں تو فرمایا تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑو۔ ذرا زور سے بولو تو میں آگے چلوں، بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، باہر ہی چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ قبر کا عذاب اگر ہم بتلا دیں، قبر کا عذاب ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر، رمضان کے روزے چھوڑنے پر، حج فرض ہو گیا نہیں پڑھ رہا یا دیر کر رہا اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے، زکوٰۃ جن سالوں میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو وہ نہیں نکالی تو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا حق مارا ہو وراثت میں تو بھی قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، تہمت لگانے پر، شراب پینے پر، جوا کھیلنے پر، حرام مال کھانے پر، جو 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 گناہ ہے ان کے کرنے پر بھی عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کے جتنے حکم اس کو چھوڑنے پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ سودی کاروبار کرنا، بیاج پر پیسے گھماؤ، بیاج پر پیسے لو، بیاج پر پیسے دو، قرآن میں کہا ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ زنا کی سزا بھی بہت سخت ہے، جہنم کی آگ، مگر قرآن نے جتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں سودی کاروبار، کہ اللہ اور نبی کا لڑائی کا چیلنج ہے ان لوگوں کے ساتھ
جو بینک کی لون یا بیاج کے کاروبار پر پیسے کما، آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا، بالآخر مار پڑے۔ یہ میں پوری دنیا میں اللہ مجھے لے جاتا ہے، یہ انکلیشور کی مثال دیتا ہوں۔ انکلیشور ایشیا میں نمبر 1 GIDC ہے۔ بھائی آپ لوگ تو اسی علاقے میں رہتے ہو، ذرا زور سے جواب دو، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پوری ٹھپ پڑ گئی۔ اب زور سے نہیں بولے، میں صحیح بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھائی بولو نا، تھپ پڑ گئی نہیں پڑ گئے؟ ارے بھائی زور سے بولو نا، کھانا نہیں کھایا ایسا لگتا ہے۔ یہ سب بند ہو گئی، دیکھ لو کیسے دھوم دھماکے کے ساتھ چلتی تھی، یہ سب سودی کاروبار کی بنیاد۔ بھائی اب تو زور سے بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی مدد کبھی نہیں ہے۔ آج کل انگلینڈ امریکہ کے حالات اتنے خطرناک ہے کہ ان کے سروں پر دیوا آ گیا، قرضہ، جو دنیا کی سب سے مالدار حکومت سمجھی جاتی ہے۔ سودی کاروبار کی لعنت ہو، حتیٰ کہ لینا دینا تو دور کی بات، آپ اس میں گواہ بنو، جیسے بینک میں کسی کی لون پاس کرائے اس میں گواہ بنو آپ، وہ بھی گناہ۔ اور آپ کی مجبوری کیا ہے؟ وہ دارالفتہ میں جانا پڑے گا کہ آپ کو اجازت دیتے تو پہلے آپ کو پوچھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ لوگ لے رہے ہیں تو بھی ہم بھی چلو، وہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ آپ کو دارالفتہ فتویٰ دینے والے مفتیوں کے پاس جانا پڑے گا، آپ کی مجبوری بتانی پڑے گی، کیا وہ آپ کو کبھی اجازت دے سکتے؟ پھر آپ ان سے پوچھ لو۔ تو قبر کا عذاب جو ہے وہ ہر آدمی کو ہو سکتا ہے جب بھی وہ اللہ کا حکم تو ہوگا۔ تو شیطان کی جو چال ہے نا، وہ مین ہے کہ جوانی میں آدمی کو اللہ سے دور کر، بڑھاپے میں تو انسان کسی کام کا ہے ہی، وہ دین کی محنت بھی نہیں کر پاتا جو جوانی میں کر سکتا ہے، لہذا اس کو اتنی طاقت لگانی نہیں پڑتی بڑھاپے میں، اب کا وہ یاد کرے کرنے دو۔ مگر مین جوانی کا زمانہ ہے جہاں گناہ کرنے کی انسان میں طاقت ہوتی، اور اب آپ مقابلہ کرو شیطان کا تو آپ کھرے مسلمان کہلائیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں برے برے کام کے خیال اور فتنے ڈالتا ہے، ایسے خطرناک فتنے ڈالتا ہے اور ہم لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ شیطان نے خیال ڈالا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مسجد کے باہر فٹ پاتھ تھا، پرانے زمانے کی مسجد تھی، دیوار ٹوٹنے کی تیاری تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سناؤں تاکہ قرآن کی آیت جلدی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیسے فتنے کرتا اور خوبصورت جال بچھاتا ہے رمضان کے بعد۔ دیوار مسجد کی پرانی تھی، جلدی گیا شیطان اس بزرگ کے پاس اور ان کو ہلایا، جلدی جلدی اٹھو۔ کہا کیا بات؟ ارے کہا بعد میں پوچھنا کیا بات ہے، یہ دیوار گرے گی مر جاؤ گے۔ تو بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنی ایمانی طاقت سے شیطان کو پکڑا، تو میں مر جاؤں گا تو اس کی فکر مت کر، مگر مجھے نیند میں سے کیوں جگایا؟ میری نیند خراب ہے۔ بعض لوگوں میں عقل ہی نہیں ہوتی، کوئی ضروری کام نہ ہو تو بلا وجہ نیند میں سوئے وہ کو اٹھا لیتے، آدمی کو غصہ آتا۔ ضروری ہو تو اٹھاؤ، ضروری نہیں ہے تو مت اٹھاؤ۔ جیسے کسی جگہ آگ لگ گئی تو آپ کو ان گھر والوں کو جگانا پڑے گا، فرض اور واجب ہو جائے گا آپ کو۔ جو کام بعد میں ہو سکتا ہے تو ان کو نیند پوری کر لیں تو اٹھاؤ گا۔ وہ بزرگ غصے میں آ کر اس کو اپنی ایمانی طاقت سے پکڑا، کہا تو بتا دے تو کون ہے، نہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ انسانی شکل میں آیا، شیطان سمجھ گیا تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا کیوں آیا تھا؟ کہا آپ کی جان بچانے کے لیے آیا تھا۔ کہا تو مسلمان کی جان بچا ہی نہیں سکتا ہے، اس میں بھی تیرا کوئی فتنہ ہوگا، تیرا فتنہ کیا بتا دے ورنہ چھوڑوں گا۔ اب سنو ذرا دھیان سے، سننے کی بات۔
کیسے خطرناک فتنے، اور ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں ہم، اور آپ کیا چیز ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں میرا فتنہ تھا. کہا کیا فتنہ؟ کہا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے کانوں تک پہنچی کہ میری امت کے 7 شہید ہیں. اب وہ حدیث سنا رہا ہے شیطان کہ جو اللہ کے راستے میں گیا اور راستے میں انتقال کر گیا، گھر پر آنے نہیں پایا، کہا وہ شہید. شیطان حدیث سنا رہا. جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے گیا اور انتقال ہو گیا راستے میں یا مدرسے پر، کہا وہ شہید. نمبر 3، جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا، پیٹ کی بیماری میں، کہا شہید. عورت ڈیلیوری میں انتقال کر گئی، وہ شہید. انسان پانی بھرنے کے لیے گیا، پاؤں سلیپ مار گیا اور ڈوب گیا، شہید. مکان میں تھا یا دکان اور فیکٹری پر اور آگ لگ گئی، باہر نکلنے نہیں پایا اور جل کر مر گیا تو شہید. اور 7ویں نمبر پر شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی کی حدیث میں ہے کہ جو کسی جگہ سے گزر رہا ہو، سویا ہو یا بیٹھا ہو، اور اچانک دیوار گر جائے مر جائے تو شہید. بھائی ذرا زور سے بولو، تمہیں آگے بات چلاؤ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. پھر شیطان کہنے لگا کہ میرا فتنہ یہ تھا کہ یہ دیوار گر کر تم مر جاؤ گے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا نام شہیدوں میں لکھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا نام شہیدوں میں لکھا، ایسے ہی مر جاؤ. اب سوچو کتنے خطرناک فتنے شیطان کے. رمضان کا چاند ہوتے ہی شیطان اللہ نے بند کر دیے تو اللہ نے راستے آسان کر دیے. سب مسلمان مسجدیں فل کر دی. رمضان کا چاند ہوتے کوئی دھکا مارنے نہیں گئے، جاؤ مسجد بھاگو یہاں سے. بھائی ذرا زور سے بولو، کوئی دھکا مارتا ہے؟ نہیں. شیطان بند ہو گئے، اس کے فتنے بند ہو گئے. اور جہاں عید کا چاند ہوا کہ مسجدیں گل. دیکھ لو امت کا حال. اور خود علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس منظر کو کھینچا ہے کہ عید کی رات سے یہ مجمع کہاں چلا گیا. تو علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شعر کا مطلب سمجھا دو. علامہ اقبال کہہ رہے کہ آج کے زمانے کا مسلمان اور صحابہ کرام دونوں میں اتنا فرق ہے کہ آج کے زمانے کا مسلمان صرف رمضان میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ لوگ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ فرق ہے. کہ صحابہ کرام جیسے صفات کے مسلمان نہ. یہ فرق ہے کہ اس لیے مسجد ویران ہو. اس لیے میں کہتا ہوں نا، آج کے مسلمان تو اب رمضانی بھی بہت کم رہے. پہلے سب رمضانی تھے. آپ نے دیکھا کہ نہیں 27ویں رات کو مجمع ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجمع عید کے دن ہوتا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو ایمانداری سے جی ہاں کہو. بھائی بولو صحیح کہہ رہا ہوں کیا؟ معلوم ہے کتنا بڑا مجمع رمضان میں بھی مسجد میں نہیں ہے. ہائی پیسہ، ہائی دولت. جبکہ آج تک پیسوں سے کسی کو دل کا سکون نہیں ملا. دماغ کا سکون تو ملتا ہے. یہ غیر مسلموں کے پاس بہت دولت ہے تو ان کو بھی دماغ میں سکون ہے کہ اپنے پاس پیسہ ہے، کسی محتاج نہیں کسی. وہ تو کافر کے پاس بھی ہے دماغ کا سکون، مگر اندر سے دل مڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے دل زندہ ہو یہ اصلی سکون ہے. قرآن نے کہا اسی بات کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذرا زور سے بے شک بولنا، دھیمے سے مت بولو. یہ تو دوبارہ آؤں گا نہیں ہے. اللہ فرما رہے اس میں ہاں میں ہاں ملاؤ. اللہ فرما رہے دل کا سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے. دماغ کا سکون تو کافروں کے پاس بھی، مگر دماغ کے سکون سے آپ کبھی بھی آپ کو راحت نہیں ملے. دل کا سکون ہوگا نا پھر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا. پیسہ ہوگا تب بھی سکون، اور پیسہ نہیں ہوگا تب بھی سکون. اور وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے. گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے. اللہ کی گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے. یہ رتن ٹاٹا دیکھا آپ نے، ٹاٹا کمپنی کا مالک. اس کے بارے میں اخبار میں ایک انٹرویو چھپا تھا. میرے اور آپ کے کام کی چیز ہے اور قرآن سے تعلق رکھتی ہے. مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی. 25 سوال کیے تھے رتن ٹاٹا کو، یہ جو ٹاٹا کمپنی کا مالک ہے. اس میں ایک سوال جو میرے اور آپ کے کام کا اس کو ذکر کرتا ہوں. اس کو پوچھا سدیشنا چیٹرجی نے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، میں نے مان لیا. آپ کی کمپنی دنیا کی کمپنیوں سے کولابریشن کر رہی،
آپ کے پاس بے حساب نوکر ہے، کاریگر ہے، پیسہ ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، سوشل میڈیا میں آپ کا نام ہے، سب کچھ مان لیا میں نے، مگر یہ بتاؤ ہیو یو اے پیس آف ہارٹ؟ آپ کے پاس دل کا سکون ہے؟ بھائی ذرا زور سے بولو نا، میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ میں سمجھوں کہ میں آیا ہوں تو مجھے کچھ وصول ہو جائے، کہ مجھے دل کو اطمینان ہو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی۔ کہہ رہا ہے دل کا سکون ہے آپ کے پاس؟ یہ ٹاٹا کمپنی کے مالک کو پوچھا تو اس نے کہا بائی گاڈ، خدا کی قسم میرے پاس نہیں ہے تو دل کا سکون نہیں ہے۔ آگے اس نے سوال کیا انٹرویور کو، کیا یہ کہیں خرید کر ملا جا سکتا ہے اگر میں خریدنا چاہوں؟ دیکھا تو اس نے کہا کہ خریدا ہوتا تو دنیا کی ساری قومیں خرید لی ہوتی۔ یہ پیسے دار آتم ہتیا کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، سمجھا؟ اس کی مثالیں دے کر اس کو سمجھایا ٹاٹا کمپنی کے مالک کو۔ اور ایک مثال دی تھی کہ آسٹریلیا کا ایک بہت بڑا مالدار تھا جو ورلڈ میں نمبر 1 تھا، اس نے پہاڑ پر گاڑی لے گیا اور خود ہی گاڑی سے آتم ہتیا کر۔ اب پیسوں سے سکون نہیں ملتا، ذرا دوبارہ زور سے بے شک بولو نا، اللہ کی یاد سے ملتا۔ ابھی آپ مسجد میں آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، ایمانداری سے کہنا آپ کا ایک حالت وہ تھی جس میں آپ کا وضو نہیں تھا، اور پھر آپ نے وضو کیا۔ دوبارہ زور سے بولو نا بھائی، دل میں سکون، وضو کرنے کے بعد سکون آیا کہ نہیں؟ پھر آپ مسجد میں آئے، آپ کی فیکٹری پر چاہے ایئر کنڈیشن چلتے ہو بھاری میں بھاری برتن، گاڑیوں میں چلتے ہو، آپ کے دسترخوان شاندار قسم کے ہو، مگر ایمانداری سے کہو جو دل کا سکون اللہ کے گھر میں ہے وہ بازاروں میں ہے؟ بولو بھائی ہے؟ وہ یہی ملے گا۔ آپ جتنے نیک کاموں میں آگے بڑھو گے نا، اتنا دل کا سکون آتا چلے جائے۔ اور یہ آباد ہے نا، یہ آباد پھر کبھی پیسے میں یا بزنس پھیل گئے، بڑے سے بڑا قرض آ گیا، آدمی کبھی سوسائڈ اور آتم ہتیا نہیں کرے گا، خودکشی نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ میرا دل زندہ ہے، میرا دل مرا ہوا نہیں۔ اس لیے میں آج کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری محنت جو ہے بدن پر ہو رہی ہے، اور جو مین ہے درخت اور جھاڑ کی جڑ جس کو کہا جاتا ہے، ہم پورا پانی مارتے ہیں بدن پر، یعنی بدن پر محنت کر رہے ہیں، ہائی پیسہ، ہائی دولت، اس لیے اندر کا سکون کسی کو نصیب۔ کروڑ پتیوں کو دیکھا مسلمانوں، اللہ کی قسم کھانے کے وقت 5 منٹ سکون سے کھانا نہیں کھاتے، اتنے ٹینشن لے کر چلتے ہیں دنیا بھر۔ میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو مین غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جڑ میں پانی ڈالنا چاہیے۔ آپ کے گارڈن میں جھاڑ کھڑا ہے، شاندار اس کی ڈالیاں ہیں، ہرے پتے ہیں، اور آپ جو ہے پائپ سے اس کے دانوں پر، پتیوں پر پانی مارتے رہے، درخت زندہ نہیں رہے گا۔ درخت زندہ رہے گا جب آپ اس کی جڑ میں پانی ڈالیں۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی، کہاں پانی ڈالیں؟ جڑ میں۔ جڑ میں پانی ڈالنے سے آٹومیٹک تالیوں میں اور اس کی نبضوں میں پانی پہنچے گا، درخت زندہ رہے گا۔ اور صرف باہر سے پانی مارو گے نا تو جڑ میں پانی نہیں پہنچے گا، یہ مرا ہوا رہے گا، پھر یہ ویران ہوگا، آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کروڑ پتی نہیں ابجو پتی بن جائیں، مگر یاد رکھو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اور دنیا داری کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، جب تک آپ کے پاس دین نہیں ہوگا، ذرا زور سے بے شک بولو، دل کا سکون کبھی نہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ دل کا سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ صرف جمعہ نماز پڑھنے سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو، بس اتنا دن، جتنے دن آپ نے اللہ کو یاد کیا اتنا سکون ملا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ کل احیان، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ اور اب یاد کرنا کتنا آسان ہے، اب وہ تسبیح لمبی ہاتھ میں لینے کی بھی ضرورت نہیں، اب الیکٹرانک تسبیح ہاتھ میں آ گئی، اب چلتے پھرتے دکان پر، فیکٹری پر یہ ہاتھ میں ڈال، رات کو سوتے سوتے بھی اس کو ہاتھ میں رکھ۔ یہ مسبحہ ہے، عربی میں اس کو مسبحہ کہتے ہیں۔ مسبحہ کا معنی تسبیح کو یاد دلانے والی، اور تسبیح تو وہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح اور یہ مسبحہ یہ ہوگی تو اللہ، یہ آپ کو یاد کرنے کا مزہ ہے۔ اور یہ ہزاروں بار اگر آپ پڑھیں گے نا، آپ کے دل میں سے جو کالے نقطے لگے گناہوں کے وہ مٹتے چلے جائیں، قرآن کی تلاوت سے، ذکر اللہ سے۔
یہ مٹتے چلے جائیں اور جتنا مٹے گا وہ اتنا ہی زیادہ اندر سے سکون آئے. پھر چاہے دال روٹی کھاؤ, نعمتیں ہیں اللہ کی, کھاؤ کماؤ, کمانے سے کسی نے روکا, دنیاوی تعلیم سے کسی نے روکا. ہماری جو شکایت ہے مسلمانوں سے کہ دین کو نمبر 2 پر رکھا ہے اس لیے مار پڑ رہے. آج جو انڈیا کے مسلمانوں پر حالات ہیں نا وہ سب گناہوں کی بنیاد پر. جو بھی حالات چل رہے ہیں تو بھی مسلمان گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ پوری امت پر حالات چل رہے. ایسے وقت پر اللہ سے اور زیادہ مدد مانگنی چاہیے, اس کے بجائے لوگ اور آزاد ہو جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے بعد شیطان چھوٹ جاتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتے. دل پر لو جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, ابھی جوانی کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آئی, مگر جب بڑھاپے میں داخل ہو جاؤ گے اور پھر کہو گے اللہ دوبارہ جوانی دے دے. کوئی ڈاکٹر نے اپنے گھر کے باہر یا اپنی میڈیکل کے سامنے, دواخانے کے سامنے, یہ بامبے کی ہندوجا ہاسپٹل کیوں نہ, یا دلی کے اپولو کیوں نہ, مجھے 5 اسٹار سمجھی جاتی. کسی نے بورڈ نہیں مارا ہے کہ یہاں بڈھوں کو ہم جوان کرتے ہیں, ایسی دوائیں ہمارے پاس. ذرا زور سے بولو نا بھائی, ہے کسی نے لکھا ہے؟ یا مرنے والے کو ہم زندہ کرتے ہیں. یہ 2 بیماری کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, آج تک کسی انسان کو نہیں دیا. اور زور سے بے شک بولو اللہ کی ہاں میں ہاں ملاؤ, قیامت تک بڑھاپے اور موت کا علم اللہ کسی کو نہیں دیا, آج تک نہیں دیا. بمبئی میں ڈاکٹر نیٹو مالکے تھے, 48 سال سبق لوگوں کے حالات سے, قرآن سے تعلق رکھتا ہے. 48 سال کی عمر تھی, 10,500 آپریشن کیے تھے ہارٹ کے. چالو آپریشن میں گھر والوں کو ہارٹ چیر کر آپریشن کرتے ان کے ہاتھ میں دیتے تھے, ایسی اللہ نے صلاحیت دی تھی. مگر ان کی موت کیسے آئی معلوم ہے؟ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے, ان کی موت کیسے آئی؟ ایک دن وہ گاڑی چلا رہے تھے بمبئی, اور وہ انڈیا کا بہت مشہور ڈاکٹر, اس کو خود کو اٹیک آیا چالو گاڑی. تو قریب کے ایک ہاسپٹل میں گئے اور وہاں جا کر کہا کہ مجھے اٹیک آیا ہے, آپ مجھے جلدی میں دے دیں. مگر ان کو اس ہاسپٹل میں کوئی جانتا نہیں تھا. وہ یہ بھی بولنے نہیں پایا کہ میں ڈاکٹر نیٹو مالکے ہوں, مطلب وہ مشہور آدمی تھے. بس انہوں نے جا کر یہ اپنی شکایت شروع کر دی اور کہا کہ کوئی آدمی ہوگا, کرتے ہوتا یوں کرتے کرتے دیر ہو گئی اور وہ مشین لگایا, اس سے پہلے اٹیک اتنا بھاری آیا کہ جان نکل گئی. آخری زمانے میں ایمان نہیں تھا نا تو وہ ناستک بن گئے. یہ میں نے ان کے بارے میں ان کی رپورٹیں پڑھی, میں نے ناستک, پہلے وہ استک تھے, خدا کو مانتے تھے, مگر جب آپریشن آیا, ایجوکیشن آیا اور دین کا علم نہیں تھا تو وہ آخری زمانے میں بیماروں کو یوں کہ کوئی بیمار آ کر یوں کہے کہ مجھے آپ کے ہاتھ سے آپ کو ذریعہ بنایا خدا نے, اوپر والے نے, تو وہ بھی وہ پسند نہیں کرتا. نہیں, کوئی اوپر والے نے آپ کو شفا نہیں دی, آپ نے پیسہ دیا اور شفا میں نے دی. وہ یوں بولتے تھے. بھائی زور سے بولو نا, شفا دینے والا کون؟ ذریعہ ہے. آپ تو ذریعہ ہے. ادھر سے جب تک گرین سگنل نہیں ملے گا آپ کو شفا کبھی نہیں ملے. ان کا خود کا معاملہ گھوش میں آ گیا اور وہ جان توڑ دی 48 سال کی عمر. اگر انسان کے ہاتھ میں روح کی جانکاری ہو ڈاکٹروں کے پاس تو بہت اچھا. یہ فقیر جتنے بھی سوئے ہیں فٹ پاتھ, وہ بیچاروں کو کب سے روانہ کر دیتے ڈاکٹر, مالداروں کے اندر جان ڈال دیتے اور غریبوں کو روانہ کر دیتے. مگر انسان کے ہاتھ میں نہیں. اور موت کا مسئلہ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. حدیث میں آیا کہ بڑھاپے کا علم اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا, اور موت, یہ 2 کا علاج اللہ نے اپنے پاس رکھا. اس لیے قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی ہے, بڑھاپے کا علاج جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وہاں ہر مسلمان انشاءاللہ, ذرا زور سے انشاءاللہ بولو نا, جنت میں جانا نہیں. ہر مسلمان جنت میں جوان جو ہے, بڑھاپا جنت میں نہیں آئے. اور حدیث میں ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی, جانور کی شکل میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اور مومن ہمیشہ جنت میں رہے گا جہاں اس کو موت نہیں ہے. مگر آج کے مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ جو شکایتیں ہم بار بار کرتے ہیں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ ایمانیات پڑھتے ہی نہیں, اس لیے ہماری اولادیں ہاتھوں سے نکل جائیں. لوگ رات دن ایجوکیشن کی تسبیح پڑھتے ہیں, ایجوکیشن, مگر آپ ادھوری بات کیوں کرتے ہیں؟ ایجوکیشن کے ساتھ زور سے بے شک بولو. ابھی جنت پر کیسے زور سے بولو؟ جنت میں جانے کا بہت شوق ہے, کرنا کچھ نہیں. ساتھ زور سے بے شک بولو. جب تک دینی تعلیم مضبوط نہیں ہوگی آپ کی اولادیں صحیح راہ پر نہیں رہیں. اسکولوں میں جھوٹ چھوڑنے کا کوئی سبق نہیں پڑھا,
غیبت چھوڑنے کا کوئی سبب, شراب چھوڑنے کا سبب, جوا جو کھیلتے ہیں اس کے چھوڑنے کا سبب, اس کا علاج کیا کوئی نہیں بتا. ماں باپ کی عزت کیا ہے, اسکول مدرسے والے نہیں پڑھا, میں نے بھی کالج کی ہے, مجھے معلوم ہے. وہ آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بڑوں کی عزت کس طرح کرنا, چھوٹوں پر شفقت کرنا, پڑوسی کہا, جانور کہا, یہ آپ کو وہ نہیں بتلائے. ذرا زور سے بے شک بولو, وہ اللہ کا دین بتلائے. انسان بنتا ہے, سچا مسلمان بنتا ہے دین پڑھ کر, اور ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں. اسی لیے لوگوں کو برا لگتا ہے جب میں کہتا ہوں ہم تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. بہت علماء ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے, بہت ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے. کیوں؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہماری باتیں کریں گے. ارے ہم ایجوکیشن کے خلاف کہاں بول رہے ہیں؟ آپ کی جو غلطی وہ بتا رہے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ دین پڑھاؤ. صرف انگلش میڈیم ہندی میڈیم کے نام پر بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں تو شکایت کرنی پڑے گی, پھر وہ بچے ایسے ہی نکلتے ہیں. دین پڑھائے گا تو سچے انسان بنو گے, نہیں تو ناستک بنے گی اولاد, نان بلیور ان گاڈ, خدا کوئی نہیں مانے گی. یہ کائنات پوری کی پوری ایک اللہ کی ہے, اس کا کوئی دوسرا مالک نہیں. ہم کو استعمال کرنے کے لیے بھی, اس لیے ٹائم پورا ہو جائے گا تو پوری دنیا کو اٹھا لیں. پچھلی بار بھی میں نے آپ کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی, چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی, اور 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی علماء کی, عربی اور اردو میں 20 کتابیں. یہ دجال یہ 3-4 برس میں نکلنے کا پورا چانس ہے. دجال 24, 25, 26 یہ علماء کی کتابیں چھپ کر آ گئی. کتاب پاکستان سے کتاب آئی مفتی ابو لبابہ صاحب کی, اردو میں ہے, دجال کب اور کہاں. اب پڑھو اس کو. انہوں نے چاند اور سورج کا حساب بھی اندر مارا. اسباب کے درجے میں اتنے برس میں دجال نکلنے کا چانس ہے, اور دجال نکلا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارے, پھر امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے, اور پھر سورج پچھم سے نکل جائے, اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. ہر ہفتے میں اکثر و بیشتر سائنسدانوں کے آرٹیکل اخباروں میں آتے ہیں. سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا, اس نے ایسے سائڈ کر لی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی رفتار سے اگر وہ چلا روز اسی رفتار سے تو 2037 میں پچھم سے نکلنے کا پورا چانس. اب آپ کو سائنس اور قرآن کو ملانا پڑے گا. سائنس والے جو نظر آتا ہے وہی ادھوری بات کرتے ہیں, وہ اندازہ بتلا رہے ہیں, مگر قرآن نے پوری بات کہی ہے کہ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا, ذرا سب مل کر آدھی بات پوری کرو تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. قرآن میں لکھا. پھر کوئی قرآن میں ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہم سے معافی مانگے گا, ہم معاف نہیں کریں, اور کوئی غیر مسلم نیا کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھے گا, اس کے بعد گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکل گئی, اب ٹکٹ پھاڑ کے پھینک, ہوائی جہاز اڑ گیا, اب کوئی کام کر. یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب مانگے گا کہ لاؤ ہمارا حساب لاؤ, ہمارا کھایا, ہمارا پیا, زمین ہماری, ہوا ہماری. یہ جو ہم ہوا سے سانس لے رہے ہیں, یہ سائنسدانوں نے بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کی. بولو بھائی زور سے, اللہ نے, تو اس کا حساب مانگے. آسمانوں سے پانی برساتے ہیں ہمارے لیے, جانوروں کے لیے, اس کا حساب مانگے. کہ تم نے واٹر ورکس کے پانی کا حساب دیا, ہمارے پانی کا حساب لاؤ. ہوا کا حساب مانگیں گے, کھایا جو پیا وہ حلال تھا کہ حرام تھا, سب کا حساب مانگیں. یہ گرام پنچایت اور تعلقہ پنچایت ایسے نہیں بنی, یہ آخرت کی یاد دلانے کے لیے. گرام پنچایت, تعلقہ پنچایت, ضلع پنچایت ہم سے حساب مانگتی کہ مکان کا ٹیکس لاؤ, زمین کا ٹیکس لاؤ, فلاں کا ٹیکس لاؤ. یہ لائٹ والے لائٹ کا بل مانگتے, گیس والے گیس کا بل مانگتے. بھائی جلدی سے جواب دو, ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے, 2 منٹ میں بات جلدی سے ختم کر دوں. ایمانداری سے بے شک بولو, اللہ کو بھی حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارا مالک ہے, اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے اور اعلان بجا دیا. آپ کو میں نے پچھلے سال اسی مسجد میں کہا تھا کہ 200 کے قریب زلزلے اور بھوکمپ ہو رہے, ابھی 250 کے قریب ہو گئے. ابھی میں دیکھ کر آیا, ابھی اپنے گھر پر 12 ساڑھے 12 بجے کی بات کر رہا ہوں, 137 زلزلے آج بتا رہے پوری کائنات. اس مسجد میں آپ کو لاسٹ ایئر میں نے کہا تھا, اس کے بعد خطرناک زلزلہ ہوا ترکی اور سیریا میں. ذرا جلدی سے جواب دو, ہوا کہ نہیں ہوا؟ 1 لاکھ کے قریب آدمی مار کو پھینک دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کو دین پڑھنا پڑے گا, قیامت کی نشانیاں پڑھنی پڑے گی. کہ کیا بتلائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گان, دھوکہ بازی, لاچ, رشوت, سود, زنا کاری جب عام ہو جائے گا. ہاں
کوئی گاؤں خالی نہیں. لوگ چٹکیوں میں زنا کاری کرتے ہیں, چٹکیوں. اور زنا کاری ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہو گئی. یہ جو غیر مسلم بھی ہوئی نا, اس کی بنیاد یہی ہے. تم نے انگلش میڈیم کے نام پر بچوں کو بھیجا مگر دین نہیں پڑھایا. تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ کھا پی کے مر جانا ہی نا, آج تک قبر سے کون آیا. وہ یوں کر کے سمجھاتے ہیں آپ کی لڑکیوں کو, اور مرتد کرتے ہیں. اور آپ نے دین پڑھایا نہیں, اور جو دین پڑھی ہوئی آج تک کسی کی جال میں نہیں پھنسی. ہاں, اس سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس نے اس کو کلمہ پڑھایا, دوبارہ کلمہ پڑھ کر وہ ایک نیکی کا کام کیا کہ اس لڑکے کو مسلمان بنایا. مگر جنہوں نے دین نہیں پڑھایا ان کی سب کی لڑکیاں, آل انڈیا کی بات کر رہا ہوں, صرف گجرات نہیں, گجرات میں بھی بہت لڑکیاں ہیں, ضلع بھروچ اور سورت سے بھی گئی, سب ایمان چھوڑ کے بیٹھے. اور اس کا ذمہ ماں باپ پر ہوگا. اللہ آپ کو پوچھے گا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں چرانے والے چرواہے کی ذمہ داری ہر ایک بکری پر نظر رکھنا. زور سے بے شک بولو, اس طرح اولاد کو دین پڑھانے کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی. آپ کو پوچھے گا. اور یہ بچہ جو جہنم میں گیا تو ماں باپ کو بھی اٹھا کے پھینک دے. یہ ہونے ہی والا اگر جو ہم اب بھی نہ سمجھ. جہاں دین ساتھ پڑھاؤ, اس لیے دنیاوی مال و دولت کمانے کے ساتھ بھی دین بہت ضروری, ایجوکیشن کے ساتھ بھی دین بہت ضروری. اور جو عقل مند لوگ ہیں آج بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ بچوں کو دینی تعلیم دے رہے. نہیں دو گے تو وہی انجام ہوگا جو لوگوں کے گھر بھی, نسلیں برباد ہو جائیں گی. نسلیں برباد ہو جائے. اور اکثر لڑکیوں کو, ایک بچہ ہوا مسلم لڑکیاں جو ہندو بنی, اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, لات مار کے پھینک دیا, تو جلا دیا یا قتل کر کے نہروں میں ڈال دیا. باقاعدہ اوپر سے ان کو اشارے ہو رہے, اوپر سے اس طرح جال میں پھنساؤ. مگر ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. دین کا علم تو اتنا پاورفل ہے, آپ پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ دنیا کے علم میں کوئی طاقت ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کو بتائیں گے یہ آکسیجن ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, یہ نائٹروجن ہے, یہ اسکول والے آپ کو بتلائیں گے. مگر یہ نہیں بتلائیں گے کہ آکسیجن پیدا کرنے والا کون ہے. ذرا زور سے بولو, کون ہے اللہ. وہ مدرسے والے بتلائیں گے. آپ کا ادھورا کام مدرسے والے پورے کریں گے. آپ کو سچا انسان مدرسے والے بنائیں گے. اور وہ تعلیم ہوگی, آپ علماء کو بار بار بلاؤ. الگ الگ علماء ہیں, بہت علماء ہیں آپ کے کھروڑ میں, انکلیشور میں, ان سے دین سیکھو. دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑو, تعلیم میں بیٹھو, گھروں کی تعلیم زندہ کرو. ایک حدیث یا قرآن کی آیت سمجھو گے نا تو بادشاہ بن جاؤ گے. ایک بار پڑھو تو صحیح. آپ خانقاہوں کے کسی بزرگ پر جوانی کے زمانے سے بیٹھ ہو جاؤ تو زندگی جینے کا مزہ ملے گا. پیسہ تو کافروں کے پاس بھی ہے, تندرستی اور خوبصورتیاں کافروں کے بھی پاس ہے. یورپ اور امریکہ میں بہت ہے ہم سے زیادہ. مگر بے شک بولو, زور سے بولو, ایمان اور اعمال اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے. تو جو ہماری کمیاں ہیں, رمضان میں ہم اچھے تھے, رمضان کے بعد برے ہو گئے شیطان کے پھندے میں آ کر, تو ہم ضروری ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کریں اور دین کی طرف آنے کی کوشش کریں. اور یہ صرف نہیں کہ جمعہ میں آ گئے تو مسلمان ہو گئے. جمعہ میں آئے ہیں تو عصر کی نماز بھی فرض ہے, مغرب بھی فرض ہے, عشاء بھی فرض ہے, فجر کی نماز بھی فرض ہے. آپ کو فجر کے بعد آرام کرنا ہو تو آپ فجر بعد بھی آرام کر سکتے ہیں. کل رات میں سفر میں سے دیر سے آئے تو فجر پڑھ کر فوراً سو گئے, اپنی نیند پوری کر لی, میں فریش ہو گیا, تو فجر بعد بھی آرام کریں. مگر ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں, رات کو دیر تک موبائلوں میں بیٹھے رہتے ہیں, مجلسوں میں 2 بجے 3 بجے سونے جاتے ہیں, فجر کی نماز بھی بستروں میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا حدیث میں فجر کی نماز کے بارے میں کہ میں نے تیری حفاظت, یہ حدیث سنا رہا ہوں, میں نے تیری پورے دن کی حفاظت کا وعدہ فجر کی نماز میں رکھا تھا, تو نے فجر چھوڑ کر میری ذمہ داری کو کیوں ہٹایا. آپ کی زندگی میں پورے دن میں چین ہی نہیں آئے گا جب تک آپ فجر کی نماز کے پابند نہیں. اور فجر اور عصر جو پابند بنے گا, حدیث میں آتا ہے یہ مشکل ٹائم ہے. فجر سونے کا وقت, عصر کام کاج کا وقت, کام کاج سمیٹنے کا وقت. فجر اور عصر کا جو پابند بنے گا, حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 وقت کا پابند بنا ہی دے گا. بولو بھائی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جو مشکل ٹائم کا پابند بنے گا وہ آسان ٹائم پہ بن ہی جائے گا, قدرتی ہے اللہ کی طرف سے. مگر ہم لوگ فجر اور عصر کے پابند ہی نہیں بن پا رہے. اس کے بنیں گے تو پھر اس کے پابند ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے جب نماز کے پابند بنو گے تو یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے. آدمی کو شرم آئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, ایسے گناہ کرتا ہوں, شراب پیوں, شراب بیچوں, یہ کام کرو. معاملات, آدمی نماز روزے کے ساتھ اپنے معاملات بھی صاف, کسی کے 5 پیسے نہ کھائے, وراثت کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ, قدم قدم پر دیکھے کہ اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا.
بندوں کے حقوق تو نہیں چھوٹ رہے. اور کچھ مسائل ہیں زندگی کے تو علماء کے پاس جا کے مشورہ کرو. آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ کی قسم کھا کر خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، نہ کورٹ آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، اللہ نبی کے علم کے سوا بے شک بولو کوئی آپ کے مسائل حل نہیں کرتا. الجھیں گے آپ وہاں جا کر. آپ کی زندگی کے مسائل کا حل آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ چند باتیں جو کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے وعدہ کر کے جاؤ کہ جیسے جمعہ میں آئے ہیں ذرا زور سے انشاءاللہ بولو عصر مغرب عشاء فجر ظہر سب میں آئیں. اور یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ قیامت قریب ہے. یہ میرے اور آپ کے باپ دادا کی دنیا نہیں، اللہ کی ہے. یہ اللہ کی امانت یہ اٹھانے والے چند برس میں. ہم اس سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے دنیا کی حلال کمائی کے ساتھ ساتھ، میرے الفاظ یاد رکھنا، دنیا کی حلال کمائی کے ساتھ، دنیا کے ایجوکیشن کے ساتھ، آخرت کی اور مرنے کے بعد کی اور جنت کے لیے ذرا زور سے انشاءاللہ بہت زوردار تیاری کریں گے. اور شیطان جو رمضان کے بعد ہمارے دلوں میں برے خیال ڈالتا ہے، ایک بار اور زور سے انشاءاللہ بولو، دل سے بولو، دل سے بولو، دل سے بولو کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر کے رہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.